زبیر نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک رات برستی بارش میں گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ ساری رات کھانستے تھے۔ بیوی اور بچے ان کے شور سے پریشان تھے۔ دونوں میاں بیوی سڑک پر چلنے لگے کہ انہیں کوڑے کے ڈھیر سے دو بچے ملے۔ بچوں کو اٹھا کر ایک جھونپڑی میں رہنے لگے۔ ادھر زبیر پر کمپنی کی طرف سے چوری کا الزام لگا، جیل ہو گئی۔ 3 سال بعد رہا ہوا تو بچے اور بیوی بھوک سے مر رہے تھے۔ ایک کمپنی میں نوکری کے لیے گیا تو مالک کو دیکھ کر اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ تو حاجی صاحب۔ شام کا وقت تھا، کچن سے سالن کی خوشبو آ رہی تھی، مگر پورے گھر میں عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا۔ زبیر کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا، جیسے ہر چیز اپنی جگہ موجود ہو، مگر زندگی جیسے بے ترتیب تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیوی سائمہ ٹی وی کے سامنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زبیر کے بوڑھے ماں باپ کا کمرہ عین دروازے کے سامنے تھا۔ دروازہ ہمیشہ ادھا بند رہتا تھا، جیسے اندر والوں کو اپنے وجود پر بھی پردہ ڈالنا ہو۔ زبیر کے والد حاجی امیر دین ریٹائرز سرکاری ملازم تھے۔ عمر نے کمر جھکا دی تھی، بینائی کمزور تھی اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ ماں رقیہ بیٹھی خاموش طبیعت کی عورت تھی، جس کے چہرے پر ابھی بھی نرمی کی ہلکی جھلک تھی مگر لفظ کم رہ گئے تھے۔ وہ دونوں اکثر شام کے بعد کمرے میں بیٹھے تسبیح کرتے یا کبھی کبھار پرانی یادوں کی بات چھیڑ دیتے تھے جن میں اب کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ زبیر دفتری تھکن کے ساتھ روز گھر آتا، بیوی کی شکایات، بچوں کے شور اور اماں باپ کی بڑھتی ضروریات کے بیچ وہ جیسے پھنسا ہوا تھا۔ پہلے وہ ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ گھر آیا، جوتے اتار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سائمہ نے ٹی وی بند کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا؟ زبیر نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، آفس کا کام زیادہ تھا۔ سائمہ نے کہا، بس اپنے آفس میں ہی الجھے رہا کرو، ہماری تو کوئی تمہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کیسے دن گزار رہے ہیں۔ اس کا اشارہ کمرے سے آنے والی دبی دبی کھانسی کی جانب تھا۔ زبیر نے نظر انداز کیا۔ بچوں نے شور مچایا کہ ابھی آئس کریم لائے ہیں یا نہیں۔ زبیر نے بیگ میں ہاتھ ڈالا جو چھوٹے کپ نکالے۔ سائمہ نے ماتھا چڑھایا، بس اتنی سی آج پیسے کم بچے تھے۔ زبیر نے وضاحت کی، کم بچے تھے جو تم نے پھر اپنی ماں کے لیے دعا لو لی۔ سائمہ کے لہجے میں چبھتی ہوئی سختی تھی۔ زبیر خاموش ہو گیا۔ ماں کے کمرے سے معتدل سی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ رقیہ بی بی جان زبیر کی والدہ سورۃ یاسین پڑھ رہی تھیں۔ سانس میں ٹوٹ ٹوٹ کر آتی مگر آواز میں سکون تھا۔ سائمہ نے ٹی وی کی آواز بڑھا دی تاکہ وہ آواز دب جائے۔ زبیر نے ایک نظر بیوی پر باری تلاوت کی، مسئلہ ہے؟ مسئلہ نہیں، بس شور لگتا ہے، بچے پڑھنے بیٹھے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولی۔ بچے کہاں پڑھ رہے تھے؟ ایک موبائل پر گیم اور دوسرا کارٹون۔ زبیر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ کچھ دیر بعد ماں آہستہ آہستہ کمرے سے نکلی، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں دو خالی کپ۔ سائمہ بیٹی، ذرا چائے پلا دو، حاجی صاحب کی طبیعت کچھ بھاری ہے۔ سائمہ نے برتن دھوتے ہوئے بغیر دیکھے جواب دیا، ابھی تو کھانا چڑھا ہوا ہے، بعد میں دے دوں گی۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی وہ دعا کے بعد چائے کے بغیر نہیں رہتی، معدہ خالی ہو جاتا ہے۔ سائمہ نے چمچ زور سے سینک مارا، میں روبوٹ نہیں ہوں، پورے دن گھر سنبھالتے ہوں، آپ لوگ ذرا خود بھی کچھ کر لیا کریں۔ یہ سنتے ہی اماں خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو درد سا لہر کر گزر گیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں بنا لیتی ہوں۔ وہ پلٹی تو زبیر کے سامنے آ گئی۔ زبیر نے مدرہ میچی کر لی، کچھ کہنا چاہا مگر لب نہ ہل سکے۔ ماں کی لوزتی انگلیوں سے چائے چھلک رہی تھی مگر اس نے ایک لفظ میں ہی کہا۔ رات کا کھانا خاموش میں ہوا۔ ماں باپ اپنے کمرے میں تھے۔ زبیر بیوی بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ڈرامے کے شور میں آواز دب گئی۔ جب وہ بولی، زبیر تھوڑا پانی دے دو۔ زبیر نے سنا مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سائمہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، یہ خدمتیں ختم نہیں ہوں گی تم سے، کبھی بہو کا کام، کبھی ماں کا کام۔ زبیر نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماں باپ کا بڑھاپا اسے بوجھ لگا تھا، نہ وہ انکار کر سکتا تھا نہ برداشت۔ دن گزرتے گئے، ماں کی دعائیں بڑھ گئیں،
حافظہ کم ہونے لگا، کبھی وہ پانی رکھنا بھول جاتی، کبھی دوا وقت پر نہیں لیتی۔ سائمہ کی چڑچڑاہٹ بڑھتی گئی۔ میں نوکر نہیں ہوں، زبیر صبح سے شام تک ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن اگر کچھ ہو گیا تو الزام مجھ پر آئے گا۔ زبیر نے کہا، تو میں کیا کروں سائمہ؟ انہیں کہاں چھوڑ دوں جہاں سے تمہیں لائے تھے؟ یہ جملہ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ زبیر کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ رات وہ دیر تک چھت پر کھڑا رہا۔ بارش ہونے والی تھی، بادلوں نے آسمان ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے دفتر کے ساتھی یاد آئے جو کہتے تھے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنا عذاب ہے، اولڈ ہوم بہترین حل ہے۔ زبیر نے کبھی ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا تھا، مگر آج پہلی بار وہ سوچ رہا تھا شاید وہ ٹھیک کہتے تھے۔ نیچے سائمہ بچوں کو سلا رہی تھی، ٹی وی بند تھا، گھر میں سکون تھا، مگر زبیر کے دل میں جنگ تھی۔ ایک طرف فرض، دوسری طرف آرام۔ ایک طرف وہ ماں جس نے اپنی بھوک مار کر اسے کھلایا تھا، دوسری طرف بیوی اور بچے جنہیں وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ باپ آہستہ سے چھت پر آیا۔ بیٹا نیند نہیں آ رہی؟ انداز میں نرمی اور احتیاط تھی۔ زبیر نے چونک کر دیکھا۔ نہیں ابا، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ بوڑھی نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش ہونے والی تھی۔ پھر کچھ لمحوں بعد دھیرے سے کہا، بیٹا بڑھاپا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ہم خود بھی بوجھ بن گئے ہیں، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ ماں باپ کے جانے سے سکون مل جائے گا۔ ان کی دعاؤں کے بغیر گھر صرف مکان رہ جاتا ہے۔ زبیر کے ہونٹ کانپنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ بارش کی پہلی بوند اس کے ہاتھ پر گری اور ساتھ ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کے دل پر بھی ایک قطرہ گرا ہو۔ بھاری ٹھنڈ اور ناقابل برداشت دن گزرتے گئے، حالات بدلنے لگے، مگر ماں باپ کی ضرورتیں ویسی ہی رہیں بلکہ بڑھ گئیں۔ اب زبیر اکثر دفتر سے لوٹتا تو ماں کے چہرے پر انتظار کی لکیریں کھینچی ہوتیں۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سنتے ہی وہ دروازے تک آ جاتی۔ چہرے پر ایک ہی سوال ہوتا، بیٹا دوا لے آئے؟ زبیر تھکے قدموں سے اندر داخل ہوتا، جوتے ایک طرف پھینکتا، چہرے پر جھنجھلاہٹ نمایاں ہوتی۔ امی ہر روز دوا، ہر ہفتے ڈاکٹر، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ کبھی بچوں کی فیس، کبھی گھر کا خرچ، بس نہیں چل رہا مجھ سے اب۔ ماں کچھ نہ کہتی، صرف نظریں جھکا کر چپ چاپ پلٹ جاتی۔ وہ جانتی تھیں کہ بیٹے کے لہجے میں تلخی نہیں، تھکن ہے، مگر وہ تھکن آہستہ آہستہ زہر بن رہی تھی۔ حاجی صاحب کبھی کبھار پوچھ بیٹھتے، بیٹا بجلی کا بل بھر دیا؟ شاید بات کرنے کا بہانہ ہوتا، مگر زبیر کا جواب ہمیشہ کٹیلا ہوتا، ابا ہر چیز کا بوجھ مجھ پر ہے، کبھی تو کچھ خود بھی سوچ لیا کریں۔ باپ چپ کر جاتا اور آہستہ سے کہہ دیتا، ہم کہاں سے کچھ مانگتے ہیں، بس ہاتھ بٹانے کو دل چاہتا ہے۔ مگر زبیر کے پاس اب وقت نہیں تھا، یا شاید دل نہیں رہا تھا۔ دفتر کا دباؤ، بیوی کی شکایتیں، بچوں کی فرمائشیں اور ماں باپ کی کمزور ہوتی سانسیں، سب اس کے اندر شور بن چکی تھیں۔ کبھی کبھار وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا، میں برا نہیں ہوں، میں بس تھک گیا ہوں۔ مگر اگلی صبح پھر وہی منظر۔ ایک دن صبح حاجی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار اس کے سامنے رکھا۔ بیٹا اس میں لکھا ہے حکومت نے بزرگوں کے لیے کوئی اسکیم نکالی ہے، شاید ہمیں فائدہ ہو جائے۔ زبیر نے اخبار چپٹ کر ایک جملہ ایک طرف پھینک دیا، ابا پلیز میرے پاس وقت نہیں ہے، اس اسکیموں سے گھر نہیں چلتے، محنت سے چلتے ہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کا چہرہ بجھ گیا، جیسے کسی نے چراغ بجھا دیا ہو۔ شام کو جب زبیر گھر لوٹا تو رقیہ بیوی دروازے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں خالی دوا کا ڈبہ تھا۔ بیٹا دوا ختم ہو گئی ہے، آج
نہ ملی تو سانس لینے میں وقت ہوگی۔ زبیر نے سر پکڑ لیا، امی بس کر دیں، روز روز یہ دوائیں کہاں سے لاؤں؟ کبھی بچوں کا دودھ ختم، کبھی آپ کی دوائیں، میں انسان ہوں مشین نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا اور ماں وہیں دروازے کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ سانسیں تیز تھیں مگر آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ اندر سائمہ نے چائے رکھی اور ہلکے طنز سے کہا، کب تک ان کا خرچ اٹھاؤ گے؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ زبیر خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو نہ چیخ سکتی تھی نہ ڈا سکتی تھی۔ اگلی صبح باپ نے پھر وہی سوال کیا، بیٹا آج جا رہے ہو تو دوا لے لینا۔ لہجے میں بے بسی تھی، آنکھوں میں امید۔ زبیر کے صبر کا پیمانہ بھر گیا، وہ اچانک پلٹا، آواز بلند کر دی، کب تک دوائیں، کب تک ڈاکٹر، کب تک یہ سب؟ ابا میرے اپنے بچے ہیں، ان کا بھی حق ہے، آپ لوگ کب سمجھیں گے؟ اب میری زندگی صرف آپ کے گرد نہیں گھوم سکتی۔ حاجی صاحب نے سر جھکا لیا، لبوں پر ہلکی لرزش تھی۔ ہم تو صرف سانسوں کی خیر مانگتے ہیں، بوجھ نہیں بننا چاہتے بیٹا۔ زبیر نے رخ موڑ لیا، آنکھوں میں غصہ نہیں شکست تھی۔ دروازے سے باہر نکلا تو سورج نکل آیا تھا مگر اس کے اندر اندر اندھیرا چھا گیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، سلمیٰ کے پہلو میں لیٹا مگر نیند غائب تھی۔ باہر ماں کے کھانسنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ کروٹ بدلتا رہا مگر میں ایک بے نام سا بوجھ اترتا گیا، جیسے کسی نے دل پر پتھر رکھ دیا ہو، وہ چاہ کر بھی ہٹا نہ سکتا تھا ہو۔ اب ہر رات زبیر کے لیے ایک عذاب بننے لگی تھی۔ ماں باپ کی کھانسی کی آوازیں جیسے اس کے سینے میں اترتی جاتی، وہ چاہ کر بھی سو نہیں پاتا۔ آنکھیں بند کرتا تو کانوں میں ان کی سانسوں کی خرخراہٹ گونجنے لگتی۔ حاجی صاحب کی کھانسی اور آواز دیواروں سے ٹکرا کر اس کے آس پاس کو چیر دیتی۔ سلمیٰ کو بھی اب ان آوازوں سے چڑ ہونے لگی۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں تنگ آ کر کہتے، خدا کے لیے زبیر کچھ کرو، یہ کھانسی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ بچوں کو۔ وہ بے بسی سے کہتا ہے، کیا کروں سلمیٰ، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ اس عمر میں بغیر بیوی کی باتوں نے اس کے دل میں وہ کانٹے بو دیے جنہوں نے آہستہ آہستہ احساس ذمہ داری اور گھن کی طرح کا لیا۔ اب وہ بھی کبھی کبھار چڑ جاتا، معمولی بات پر غصے سے کہتا، آخر کب تک دوائیں، کب تک ڈاکٹر، کب تک ان کا خرچ اٹھاتا رہوں گا؟ میری بھی ایک زندگی ہے۔ ماں چھپ رہتی، باپ نظریں جھکا لیتا اور پھر وہ خاموش گھر میں پھیل جاتی۔ جو کسی چیز سے زیادہ بھاری ہوتی تھی، سلمیٰ نے اب ماں باپ کے ساتھ رویہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کھانے کے وقت جان بوجھ کر دیر لگا دیتی، کبھی سالن میں نمک کم رکھ دیتی، کبھی کہہ دیتی کہ اس لیے میں اب الگ نہیں بناؤں گی، جو ہے وہی کھائیں۔ ایک دن جب رقیہ بیوی نے کمزور کے باوجود کچن میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ سلمیٰ فوراً لپکی اور تلخ لہجے میں بولی، آپ سے کیا ہوتا؟ کیوں نہیں ذرا چیز نہیں سنبھال جاتی تو ہاتھ پاؤں بھی ساتھ نہیں دیتے؟ اب زبیر سن میں بیٹھا یہ سب سن رہا تھا، دل چاہا کچھ کہے مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ ماں نے خاموشی سے جھک کر شیشے کے ٹکڑے سمیٹے، انگلی کٹ گئی مگر ہلکی سی آواز بھی نہ نکلی۔ وہ شیشے کے زاروں کے ساتھ اپنا جذب بھی چن رہی تھی۔ رات کو زبیر کمرے میں لیٹا تو باہر سے کھانسی کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی رہیں۔ اسے لگا جیسے ہر کھانسی کے ساتھ اس کے دل پر کوئی چوٹ لگ رہی ہو۔ بیوی کروٹ بدل کر سو چکی تھی، وہ اندھیرے میں جاگتا رہا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے باپ دروازے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں پرانی چھڑی تھی اور آنکھوں میں امید۔ بیٹا دوا لیتے آنا، تمہاری ماں کو رات بھر سانس چڑھ گئی تھی۔ زبیر نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بولا، اب وقت نہیں ہے، شام کو دیکھوں گا۔ شام آئی تو بولی، بچوں کی کاپیاں ختم ہو گئی ہیں، جاتے ہوئے لا دو نا۔ پھر بھی یاد نہ رہی۔ رات کو
جب کھانسی کی آواز تیز ہوئی تو وہ بستر سے اٹھ بیٹھا، غصے میں چیخا، آخر کب تک یہ سب برداشت کروں؟ یہ دوائیں، یہ شور کب ختم ہوگا؟ ماں سہم گئی کمبل میں، اپنا چہرہ چھپا لیا۔ باپ نے آہستہ سے کہا، بیٹا ہم کچھ نہیں چاہتے، بس سکون سے مر جائیں۔ یہ جملہ زبیر کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں واپس آیا، مگر نیند غائب تھی۔ سلمہ بولی، یہ سب تمہاری ماں کی نحوست ہے۔ گھر میں برکت نہیں رہی، نہ سکون ہے، نہ خوشی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے بچے ہنس بھی نہیں سکتے، ہر وقت ان کی آہیں گھر میں گونجتی رہتی ہیں۔ زبیر نے سر پکڑ لیا۔ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ ماں باپ کا بڑھاپا اس کی زندگی پر سایہ بن گیا ہے۔ وہ دفتر سے آتا تو گھر میں اداسی پوچھ جاتی، بیوی کے چہرے پر شکوہ، بچوں کی آنکھوں میں بے چارگی، اور ماں باپ کے چہروں پر انتظار۔ ایک دن رقیہ بیوی نے ہمت کی اور دھیرے سے بولی، بیٹا اگر تمہیں بوجھ لگتا ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کے ایک پرانے دوست کا بیٹا ہے، شاید وہ ہمیں جگہ دے دے۔ زبیر کے اندر جیسے کچھ ختم سا ہو گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ بس اتنا کہا، امی ایسی باتیں نہ کریں۔ مگر دل جانتا تھا کہ شاید وہ خود ہی یہی چاہتا تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ماں کی کھانسی اب کمزور ہو چکی تھی، جیسے آواز کے ساتھ جان بھی نکل رہی ہو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹا تو دل چاہ کر ان کے پاس بیٹھ جائے، مگر سلمہ کی آواز آئی، روشنی بند کر دو، بچے سو گئے ہیں، صبح اسکول جانا ہے۔ وہ خاموشی سے لیٹ گیا، مگر آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ باہر بارش رکی چکی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان اب بھی جاری تھا۔ ماں باپ کے کمرے سے آتی ہلکی ہلکی کھانسی کی آواز سے چیراتی رہی۔ وہ سوچتا رہا کہ جب تکلیف اس حد تک بڑھ جائے تو انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔ بارش زوروں پر تھی، آسمان سیاہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ زبیر دفتر سے واپس آیا تو کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے، جوتوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ ابھی دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اندر سے سلمہ کی چیخی ہوئی آواز سنائی دی، زبیر تم سن نہیں رہے؟ تمہارے ابا پاگل ہو گئے ہیں، آج انہوں نے ہمارے بیٹے فہد کو بری طرح مارا ہے۔ بچہ ڈر کے کانپ رہا ہے، اب میں ان کو ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ زبیر کے قدم دروازے پر رک گئے۔ اس نے حیرت سے سلمہ کی طرف دیکھا جو غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے فہد چھپا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زبیر کے لب کانپے، کیا ہوا سلمہ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سلمہ نے بچے کو آگے کیا، دیکھو اس کا ہاتھ سوج گیا ہے، تمہارے ابا نے اسے مارا ہے۔ وہ کھیل رہا تھا، بس اتنی سی بات انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اب بس زبیر، یا تو تم ہم رہیں گے یا اس گھر میں، یا تو تمہارے یہ ماں باپ رہیں گے۔ زبیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اندر سے رقیہ بیوی معتدل سی آواز آئی، بیٹا بات ویسی نہیں ہے۔ فہد نے گیند زور سے دیوار پر ماری تو شیشہ ٹوٹا، تمہارے ابا نے صرف ڈانٹا تھا، مارا نہیں۔ حاجی صاحب لرزتے قدموں سے آگے بڑھے اور دھیمی آواز میں بولے، زبیر ہم نے بچے کو کچھ نہیں کہا، بس سمجھایا تھا، شور بہت کر رہا تھا۔ سلمہ نے غصے سے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے ابا روز کوئی نہ کوئی بات نکال دیتے ہیں، ان کے مزاج سے سب تنگ آ گئے ہیں، اب حد ہو گئی ہے۔ زبیر خاموش کھڑا تھا، ایک طرف اس کے والدین کی لرزتی آواز تھی، دوسری طرف بیوی کی چیخیں۔ رقیہ بیوی کے ساتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بمشکل کہا، بیٹا ہم نے سچ کہا ہے، فہد سے پوچھ لو۔ مگر فہد ماں کی طرف دیکھ کر چپ ہو گیا، آنکھیں نیچی کر لیں۔ سلمہ نے فوراً کہا، دیکھا تم نے، بچہ ڈر گیا ہے، اب بولی بھی نہیں رہا۔ زبیر کے اندر ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا، اس کا دل چاہ چیخ کر سب کو روک دے، مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ باہر بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی، بجلی کڑکی۔ سلمہ نے کہا، زبیر میں آخری بار کہہ رہی ہوں، یا ہم رہیں گے یا تمہارے ماں باپ، ان کے ساتھ اب میں ایک چھت کے نیچے بالکل بھی نہیں رہوں گی۔ زبیر نے ماں باپ کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر مایوسی تھی۔ حاجی صاحب نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، شاید اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے بیٹا، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بڑھاپا اتنا بھاری ہو جائے گا۔ رقیہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ بس اتنا بول سکے، زبیر ہم نے کچھ نہیں کیا بیٹا، ہم نے تو ہمیشہ دعا دی۔
زبیر نے چہرہ جھکا لیا، دل جیسے سینے میں سلگنے لگا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سلمیٰ رو رو کر سر پر اٹھا رہی تھی۔ زبیر جو آفس سے تھکا ہوا آیا تھا ایک دم پھٹ پڑا۔ بس بہت ہو گیا۔ زبیر کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ برسوں کا دبا ہوا بوجھ، تھکن، الزام سب ایک لمحے میں لا ہوا بن گیا، پھٹ پڑے۔ وہ ایک دم زور سے چلایا، ابا کس کر دے، اب حد ہو گئی ہے۔ آپ نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھایا، اب واقعی بوڑھے نہیں پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر غصے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب ایک لمحے کو ساکت رہ گئے، جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ رقیہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ زبیر کے لفظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، پاگل ہو چکے تھے، پاگل۔ زبیر نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا، چیخ کر بولا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ روز روز کے تماشے، روز روز کی شکایتیں، اب ختم ہو گیا سب۔ اگر آپ واقعی بیٹوں کو سکون چاہتے ہیں تو آپ اپنا بستر اٹھائیے اور یہاں سے چلے جائیے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں۔ اس کی آواز میں دکھ سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ دی، جیسے وہ خود اپنے دل کے ٹکڑے گن رہا ہو۔ رقیہ بیوی آگے بڑھی، بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر وہ جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک مانند پڑ گئی، جیسے کسی نے روشنی چھین لی ہو۔ حاجی صاحب کے لب کپ کپاتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا اتنے سخت الفاظ مت کہو، ہم نے تمہارے سکون کے لیے کیا کیا نہ کیا تھا۔ زبیر نے رخ موڑ لیا اور بولا، اب میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ لوگ یہاں نہ رہیں، یہ گھر اب میری بیوی بچوں کا ہے۔ یہ بول کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ زور زور سے بند ہوا، آواز پوری فضا میں گونج گئی۔ باہر بارش کی بوندیں چھت پر بجنے لگیں، جیسے آسمان بھی رو پڑا ہو۔ اندر سلمیٰ خاموش کھڑی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی تسلی کا یہ سایہ تھا۔ حاجی صاحب نے آہستہ سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ رقیہ بیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے برسوں کا ساتھ ایک پل میں اجڑ گیا ہو۔ حاجی صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور دھیرے سے کہا، رقیہ شاید اب وقت آ گیا ہے، چلے اپنا سامان باندھ لیتے ہیں، اب ہم بوجھ بن چکے ہیں اپنے بیٹے پر۔ رقیہ بیوی نے کچھ کہنا چاہا مگر لب نہ کھلے۔ انہوں نے آنسو پوچھے اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ باہر بارش تھم گئی مگر ان کے دل کے اندر طوفان مچ گیا تھا۔ گھر کی فضا میں اب خاموشی نہیں تھی بلکہ وہ درد بھرا سکوت پھیل گیا تھا جس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ دروازے کے پاس خاموشی چھا گئی تھی۔ زبیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور باہر کے کمرے میں بس ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہٹ باقی رہ گئی تھی۔ حاجی صاحب نے دھیرے سے دروازے کی طرف دیکھا جو اب ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ رقیہ بیوی کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر دامن بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، چلو حاجی صاحب، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، شاید ہمارا وجود اب ان کے سکون کے راستے میں آ گیا ہے۔ حاجی صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ اپنی بیوی کو ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل جیسے زمین پر گرتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی بارش کی بوندیں چہرے پر پڑنے لگیں۔ رقیہ بیوی نے سر پر دوپٹہ ڈالا مگر بادل اتنی زور سے برس رہے تھے کہ کپڑے پلک چھپکتے ہی بھیگ گئے۔ دونوں نے دروازے کے باہر کھڑے رہ گئے کچھ دیر تک، شاید کسی موہوم انتظار میں کہ زبیر دروازہ کھولے اور کہے، ہمیں اب آپ واپس آ جائیے۔ مگر دروازہ خاموش رہا، جیسے ہی اس کے پاس بار میں دل پتھر بن گیا ہو۔ آخرکار حاجی صاحب نے آہستہ سے کہا، چلے رقیہ، یہاں سے چلو، اب ہمارا کوئی گھر نہیں رہا، بس کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ دونوں بارش میں قدم رکھتے ہوئے گلے کی طرف چل پڑے۔ پانی نالیوں سے بہہ رہا تھا، ان کے پاؤں کیچڑ میں دھس رہے تھے۔
کپڑے جسم سے چپک چکے تھے، سردی کی شدت سے رقیہ بیوی کے دانت بجھنے لگے تھے، مگر وہ چلتی گئیں۔ حاجی صاحب نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے کہا، پھسل نہ جائیں۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے آ کر رکے، ارد گرد اندھیرا چھایا ہوا تھا، کہیں سے بھی پناہ کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ حاجی صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، شاید کسی مسجد کے صحن میں تو رات گزر جائے، مگر اتنے میں کوڑے کے ڈھیر کی سمت سے کسی بچے کے رونے کی آواز نہ آئی۔ ایک لمحے کو دونوں رک گئے۔ آواز کمزور تھی مگر درد سے بھری ہوئی تھی۔ رقیہ بیوی چونک کر بولی، حاجی صاحب، یہ آواز تو کسی بچے کی لگتی ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ اس طرف بڑھے۔ بارش میں قدم پھسل رہے تھے مگر آواز قریب آتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ جب وہ کوڑے کے ڈھیر کے قریب پہنچے تو منظر دیکھ کر ان کی سانس رک گئی۔ دو ننھے بچے ایک پھٹے پرانے کپڑے میں لپٹے کانپ رہے تھے، ان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ ایک لڑکا اور ایک چھوٹی سی لڑکی، شاید 3-4 سال سے زیادہ کے نہ ہوں گے، حاجی صاحب کے ساتھ ہاتھ لغز گئے۔ رقیہ بیوی جھک کر ان کے قریب بیٹھ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یا اللہ، یہ تو بے سہارا بچے ہیں، دیکھو حاجی صاحب، ان کی سانسیں کتنی تیز ہیں۔ دونوں بچوں نے آنکھیں کھولیں مگر وہ بول نہ سکے، روتے رہے۔ رقیہ بیوی کے آنسو بارش کے پانی میں گھل گئے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کا ایک کنارہ بچے پر ڈال کے شاید کچھ گرمی مل جائے۔ حاجی صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، رقیہ، شاید خدا نے ہمیں اس لیے زندہ رکھا کہ ان جیسے بے سہارا لوگوں بچوں کا سہارا بن جائیں۔ چلو انہیں لے لیتے ہیں، کہیں بھی کسی چھپر تلے چلے جائیں تاکہ ان کی سانسیں بچ جائیں۔ رقیہ بیوی نے ہاتھ میں سر ہلایا اور دونوں نے بچوں کو باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بارش میں بھیگتے لرزتے مگر دل میں ایک نئی حیات کے ساتھ چلنے لگے، جیسے برسوں بعد انہیں کسی کام آنے کا احساس ہوا ہو، جیسے ان ٹھنڈی راتوں میں بھی رب نے انہیں محبت کے دو ننھے چراغ سونپ دیا ہوں۔ صبح اجالا آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر زبیر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا، دل میں جیسے کچھ چبھ رہا ہو۔ ماں کی بھیگی آنکھیں، باپ کی لرزتی آواز بار بار ذہن میں گونجتی رہی۔ اس نے کروٹ بدلی مگر نیند جیسے روٹھ چکی تھی۔ اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا، اس کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ جا کر دیکھ کیا حالت ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا، چپل پہنی اور سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بستر خالی تھا، تکیے پر جھریوں کی ہلکی نشانیاں اور ایک پرانی سی چادر رکھی تھی جسے ماں ہمیشہ سردی میں اوڑھتی تھی۔ کمرے میں ان کی خوشبو بھی مانند پڑ چکی تھی۔ زبیر کے قدم ڈگمگائے، وہ آہستہ سے اندر گیا، بستر پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، دل جیسے بند ہو گیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں خود سے کہا، نہیں، وہ کہیں نہیں گئے ہوں گے، شاید کسی کام سے باہر ہوں گے۔ وہ جلد سے اٹھا، صحن میں گیا، دروازہ کھولا۔ باہر بارش کے پانی کی نمی ابھی تک زمین پر تھی مگر ان کے قدموں کے نشانات بھیگ کر مٹ چکے تھے۔ صحن کی ٹھنڈی ہوا نے جیسے اس کے اندر کی خالی جگہ کو مزید وسیع کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ماں باپ کو اس عمر میں گھر سے نکال دیا، جس عمر میں بیٹا ان کا سہارا بنتا ہے۔ میں نے اس باپ کو دھتکار دیا جس نے ساری زندگی میری خاطر محنت کی، میری خاطر اپنی خوشیاں قربان کی۔ اس کے الفاظ رند گئے، آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ وہ انہیں واپس بلا لے، مگر دروازہ اب خالی تھا اور ان کا سایہ کہیں نہیں تھا۔ اسی وقت سلمیٰ کی آواز آئی، زبیر، کیا ہوا؟ صبح صبح اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، جا چکے ہوں گے تمہارے اماں ابا،
رات گئے، شاید کسی اولڈ ہوم میں چلے گئے ہوں گے یا کسی مسجد میں پناہ لے لی ہوگی۔ زبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور آواز باہر آ گئی، تمہیں کیسے پناہ؟ بتا وہ کب گئے؟ سلمیٰ نے کندھے اچکائے اور کہا قدر سے سرد لہجے میں بولی، زبیر خدا کا شکر کرو کہ گھر سے بوجھ ہٹا، اب سکون نصیب ہوگا، بچوں کو بھی چین ملے گا۔ یہ بوڑھے لوگ بس مصیبت بن گئے تھے ہم لوگوں کے، تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ نہ اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ زبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چہرے پر حیرت اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ اس کے لب کانپنے لگے مگر الفاظ نکلے وقت گزرتا گیا۔ شروع کے چند دن زبیر کے لیے جیسے قیامت تھے۔ وہ ہر گلی، ہر مسجد، ہر پارک میں دونوں کو تلاش کرتا رہا۔ کبھی کسی فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھنے والے بوڑھوں کو دیکھتا تو دل میں ایک لمحے کو امید جاگتی کہ شاید یہ وہی ہوں گے، مگر ہر چہرہ اجنبی نکلتا۔ وہ پولیس اسٹیشن تک گیا، تصویریں دکھائیں مگر کہیں سے کوئی خبر نہ ملی۔ پھر وقت نے اس کے زخم پر مٹی ڈال دی، تلاش کی طرف آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ دفتر کے کاموں میں الجھ گیا، بچوں کی فیس، گھر کے بل، بیوی کی فرمائشیں، سب کچھ جیسے ایک دائرہ میں بند ہو گیا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک خالی جگہ رہتی تھی جس پر زبیر خود بھی نظر ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ دن مہینوں میں مہینے بدل گئے۔ اب زبیر ایک کامیاب سی نوکری کر رہا تھا، بڑی کمپنی میں افسر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، مگر چہرے کی تھکن اور آنکھوں میں اداس کبھی کم نہ ہوئی۔ ایک شام دفتر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کاغذوں کے ڈھیر ہر میز پر بکھرا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا، اندر کمرے کے مالک اور دو گارڈ آئے، ان کے چہرے پر سختی تھی۔ زبیر چونک کر کھڑا ہوا۔ سر جی، آپ اچانک؟ مالک نے بغیر سلام کے کاغذات اس کے سامنے پھینک دیے اور بولے، زبیر، ہمیں تم پر چوری کا شبہ ہے، کمپنی کے فنڈز میں سے پچھلے مہینے کچھ رقم غائب ہوئی ہے اور وہ تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل پائی گئی ہے۔ زبیر کی سانس رک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سر جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مالک نے تنزیہ ہنسی چھوڑی اور بولا، ثبوت ہمارے پاس ہے، اب مزید بہانے مت بناؤ۔ زبیر کے ہاتھ لرزنے لگے، وہ کرسی پر بیٹھ گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ سر، پلیز یقین کیجئے، میں نے کبھی اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیا، میری زندگی محنت سے گزری ہے۔ مالک نے سرد لہجے میں کہا، بس بہت ہوگا، ابھی سارے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، تب تک تم گھر جاؤ۔ مالک چلا کہنے لگا، اگر تو اس بات کا یقین ہو گئے کہ تم نے واقعی غبن کیا ہے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ زبیر مالک کی بات سن کر پریشان اور خوف زدہ ہو گیا کہ اور اب بے جل دیر کے ساتھ زبیر نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی دن پولیس اس کے گھر آ گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ایف آئی آر درج ہونی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ زبیر کے ہاتھوں میں ہتھ کنیاں ڈال دی گئی تھیں، اس کے بچے رونے لگے اور وہ اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتا تھا، مگر پولیس نے بازو کھینچ لیا۔ سلمان ویلا مچا گیا، دروازہ بند ہوا، گلی کے لوگ باہر نکل آئے، کوئی ترس سے دیکھ رہا تھا، کوئی تنز سے۔ زبیر کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، تو ماں باپ دھتکارنے والے انسان، اب دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ عدالت کے چکر شروع ہو گئے، ثبوت سب اس کے خلاف تھے، کمپنی کے ریکارڈ میں اس کے نام سے ٹرانسفر دکھائی دے رہی تھی۔ زبیر چلچلا کر کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مگر کوئی نہ مانا۔ گواہوں نے بات گھما پھرا کر اس کے خلاف کیا اور آخر کار فیصلہ آیا کہ چوری کا الزام ثابت ہوا اور اسے 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ وہ لمحہ زبیر کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، جب جج نے فیصلہ پڑھا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کنیوں کی ڈنڈی، لوہے کی گرفت سخت ہوئی۔ جب وہ جیل کی کال کوٹھڑی میں پہنچاتے، وہاں کی نمی اور سناٹا اس کے اندر تک اتر گیا۔ وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے جنگ آلی جالی سے دھوپ کی چند کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں بند کیں اور ماں باپ کے چہرے
اس کے سامنے ابھر آئے، وہ چہرے جنہیں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازے سے دھکیلا تھا، جن کو اپنے گھر سے کمرے کے میں کسی قیدی کی طرح رکھا تھا۔ اب انہیں کی یاد اس کی سب سے بڑی عید بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، وہ آہستہ آہستہ بولا، اماں، اب میں نے بہت ظلم کیا، کاش میں آپ کو روک لیتا، کاش ایک بار معافی مانگ لیتا، مگر اب صرف یہی کاش باقی رہ گیا تھا۔ وہ جیل کی دیواروں میں قید اپنی ہر سانس کے ساتھ بچھتاوے کی سزا بھگتنے لگا۔ 3 سال بیت گئے اور جیل کی دیواروں کے بیچ ہر دن زبیر کے لیے ایک صدی کے برابر تھا۔ واقعے نے اس کے چہرے پر سختیاں لکھ دی تھیں، جسم جیسے کمزور ہو گیا تھا، مگر دل کے اندر ایک ہی خواہش زندگی کی، کاش وہ ایک بار پھر گھر جا سکے۔ آخری دن جب اس کے ہاتھوں سے ہتھ کھڑی کھولی گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دھوپ تیز تھی، مگر اسے لگا جیسے یہ روشنی بھی اس پر ترس کھا رہی ہو۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلا، ہاتھ میں صرف رہائی کا ایک کاغذ تھا، اور دن میں خلا گھر پہنچے پہنچے شام ہو گئی۔ گلی کی مٹی پاؤں میں گھسیٹتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے پرانے دروازے کے سامنے پہنچا تو لمحے بھر کو رک گیا۔ وہی دروازہ جس سے اس نے اپنے ماں باپ کو نکالا تھا، آج وہ خود دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا، اندر سے سلمیٰ کی کمزور آواز آئی، کون ہے؟ زبیر کی آواز بھرم گئی، میں ہوں سلمیٰ، دروازہ کھولو۔ سلمیٰ نے دروازہ کھولا تو سامنے زبیر کو دیکھتے ہی جیسے پتھر کی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں نیچے سیاہ ہلکے اور بدن تھکن سے جھکا ہوا۔ زبیر کے دل پر خنجر سا لگا، یہ وہی عورت تھی جو کبھی شان و شوکت چاہتی تھی۔ اندر کمرے میں بچوں کے چہروں پر بھی غبار سا تھا، اور کپڑے پھٹے، پرانے کھلونے ٹوٹے ہوئے، اور کچن میں برتن خالی پڑے تھے۔ زبیر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے سلمیٰ بیٹھ گئی، ہاتھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، زبیر، تمہیں نہیں معلوم ان سالوں میں ہم پر کیا گزری؟ تم گئے تو سب کچھ بدل گیا، لوگوں نے باتیں نہیں بنائیں، کسی نے مدد نہیں کی، میں نے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیا، ان کے لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھے، کپڑے دھوئے اور جھاڑو لگائی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کبھی کبھار بچے کئی دن سوکھے نوالوں پر گزارا کرتے۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، وہ سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سلمیٰ نے کہا، زبیر، اب تم واپس آ گئے ہو، خدا کے لیے کچھ کرو، بچوں کی حالت دیکھو، وہ بھوک سے مر جائیں گے اگر تم نے جلدی کوئی کام نہ ڈھونڈا۔ زبیر نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر اس کے دل کے اندر وہ طوفان اٹھ رہا تھا جس نے 3 سال کے دبے ہوئے پچھتاوے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس میں بچوں کو دیکھا جو ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے، جیسے باپ کو پہچاننے سے گھبرا رہے ہوں۔ وہ ان کے قریب گیا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر بچے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بولا، سلمیٰ، مجھے نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب سنبھال لوں گا، سب بدل دوں گا۔ سلمیٰ نے سر جھکایا، آنکھوں میں بے بسی اور امید ایک ساتھ۔ زبیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندھیری رات میں ایک بار پھر بارش ہونے لگی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس بار یہ بارش اس کے اندر کے گناہوں کو نہیں دھو سکتی، لیکن شاید نئی زندگی کے آغاز کی کوئی نشانی بن جائے گی۔ زبیر کے دن اب سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے گزرتے تھے۔ ہر صبح وہ ایک نئی امید کے ساتھ نکلتا، ہاتھ میں فائل لیے، کبھی کسی فیکٹری میں، کبھی کسی کمپنی کے دفتر میں جا کر کہتا، جناب، مجھے کام چاہیے، مگر جواب ہمیشہ ایک سا ملتا، معذرت، آپ کا سابقہ ریکارڈ صاف نہیں، ہم بدنامی نہیں چاہتے۔ زبیر کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں، قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ شام کو جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تو سلمیٰ کے چہرے پر امید ٹوٹ جاتی اور بچے بھوک سے سو جاتے، مگر وہ اگلے دن پھر نکلتا، جیسے ابھی ابھی کہیں کوئی دروازہ
کھلنے کی امید باقی ہے۔ 3 مہینے بدل گئے، جوتوں کے تلوے گھس گئے، چہرے پر داڑھی بڑھی گئی، کپڑے میلے گندے، مگر آنکھوں میں پچھتاوے کی چمک اب بھی زندہ تھی۔ ایک دن جب وہ تھکا ہارا شہر کے پوش علاقے میں نکلا تو ایک شاندار عمارت نے اس کا دھیان کھینچا۔ اونچی بلڈنگ، شیشے کی دیواریں، گیٹ پر محافظ اور پور بڑی سختی تختی پر لکھا تھا الحیات گروپ آف انڈسٹریز۔ وہ دروازے پر رکا، دل میں ایک انجان سی کشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس سے کہہ رہا ہو کہ اندر جاؤ۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے غور سے کہا، بھائی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ گارڈ نے اوپر نیچے دیکھا، پھر بولا، آج انٹرویو ہے، جا سکتے ہو۔ زبیر کا دل دھڑکنے لگا، وہ اندر داخل ہوا۔ استقبالیہ پر لڑکی نے نام پوچھا، فارم بھرا اور کہا، تیسری منزل پر انٹرویو ہوگا۔ زبیر نے شیشے کی لفٹ میں قدم رکھا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے قسمت نے تھوڑا سا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ دل میں دعا نکلی، یا اللہ اس بار مایوس نہ کرنا۔ دروازہ کھلا، وہ آہستہ سے اندر گیا۔ کمرہ بڑا وسیع تھا، سامنے ایک بڑی میز پر اور پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا سفید لباس میں، اور جی ہاں، مگر چہرے پر وقت کے نشانات تھے۔ زبیر نے نگاہ اٹھائی اور اگلے ہی لمحے جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کے سر پر آسمان گر گیا، اس کی سانس رک گئی، لب کپ آنے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سامنے کرسی پر بیٹھا وہی شخص تھا جسے اس نے برسوں پہلے بارش کی رات گھر سے نکال دیا تھا، وہی بیڑا باپ جو آج سر اٹھائے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زبیر کے قدم لرز گئے، زبان خشک ہو گئی، وہ پہلے پیچھے ہٹا، پھر سنبھل کر آگے بڑھا۔ اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا، ابا جان۔ اب آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا، آنکھوں میں نہ ناراضگی تھی نہ غرور، بس ایک سکون اور ایک گہرا درد چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ہاں زبیر، میں ہی ہوں۔ میں نے تمہیں پہچان لیا جب تم نے فارم بھرا، تمہیں دیکھ کر دل بھر آیا، مگر خدا کا کرم دیکھو کہ اس نے میرے نصیب میں وہ عزت لکھی جو تمہارے ہوتے ہوئے چھن گئی۔ زبیر زمین بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے باپ کے قدم پکڑ لیے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا ظلم کیا، میں نے آپ کو دھتکار کر اپنی دنیا خود اجاڑ دی۔ باپ نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آواز میں لرزش تھی، بیٹا میں نے تمہیں اس دن بھی بد دعا نہیں دی تھی، بس یہ کہا تھا کہ اللہ تمہیں تمہارے عمل کا احساس دلائے، اور دیکھو آج وہ دن آ گیا جب تمہارے آنسو تمہیں پاک کر رہے ہیں۔ زبیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ندامت تھی، چہرے پر بارش کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، اور سامنے باپ کی مسکراہٹ، نہ وہ روشنی تھی جو شاید اس کے گناہوں کو معاف کرنے آئی تھی۔ ابھی زبیر اپنے باپ کے قدموں میں لپٹا رو رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور اندر 2 ننھے قدموں کی آواز گونجی۔ ایک معصوم سا لڑکا اور ایک پیاری سی لڑکی بھاگتے ہوئے اندر آئے اور خوشی سے چیخنے لگے، دادا جان، دادا جان۔ دونوں نے آگے بڑھ کر حاجی صاحب کے کندھوں سے لیٹ کر ہنسی میں جھول گئے۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر ایک لمحے کو روشنی پھیلی، اس نے بچوں کی پیار کیا، آنکھوں میں نرمی اور چہرے پر یکا اطمینان آ گیا، جیسے برسوں کے دکھ ان کی چھوٹی مسکراہٹوں میں گھل گئے ہوں۔ زبیر اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، ان بچوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہروں میں اسے اپنی کھوئی ہوئی دعائیں نظر آ رہی تھیں۔ دل جیسے کسی انجان احساس سے بھر گیا۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور اس بار اندر قدم رکھتے ہی پورے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سفید سوٹ میں ایک بلند قامت شخص داخل ہوا، اور اس کے ساتھ چند عملے کے لوگ تھے۔ نگاہ میں وقار اور چہرے پر وہ اعتماد تھا جو صرف بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ زبیر نے اسے پہچانتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے کاروباری شخصیات میں سے ایک کریم انف نندی تھا، اخبارات میں جن کے انٹرویو چھپتے تھے اور جن کے نام پر کمپنیوں کی اہمیتیں بدل جاتی تھیں۔
زبیر نے بے اختیار سر جھکا لیا، دل میں سوچا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ شخص سیدھا حاجی صاحب کے قریب گیا اور ادب سے ان کے ہاتھ چومے۔ آواز میں احترام بھرا لہجہ تھا۔ ابا جان، آپ یہاں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آج آرام کریں۔ حاجی صاحب نے نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹا بس ذرا ایک پرانی ملاقات ہو گئی تھی۔ اللہ کا نظام دیکھو کیسا کامل ہے۔ زبیر کا چہرہ سن ہو گیا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین حاجی صاحب کو ابا جان کہہ رہا تھا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، زبیر صاحب، آپ کے ابا کسی فرشتے سے کم نہیں، ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رہے۔ زبیر حیرت زدہ ہو رہ گیا، اتنا بڑا کاروباری شخص اتنی نرمی سے حاجی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زبیر کے آنکھوں میں ان گنت سوالات تھے۔ وہ حاجی صاحب کے قریب جھکا اور بولا، ابا جان، آپ یہاں تک کیسے پہنچے اور کبھی واپس کیوں نہ آئے؟ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ سب خدا کی کرم نوازی ہے۔ اس نے ذلت بھی عزت لکھ دی، دکھ میں سکون دیا، مگر اب بھی ایک کمی ہے، اور وہ کمی تمہاری ماں۔ وہ رکی ہوئی سانس بھر کر بولے، وہ کمی تمہاری ماں، کاش وہ بھی یہاں ہوتی اور دیکھتی کہ اللہ کیسے انصاف کرتا ہے۔ زبیر پریشان ہوا اور بولا، ابا اماں کہاں ہیں؟ حاجی صاحب بولے کہ اس رات برستی بارش میں جب تم نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا تو ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے دو بچے ملے، دانیال اور فریہ۔ حاجی صاحب نے اپنے کندھوں سے جھولتے ان دو بچوں کو محبت سے دیکھا جو اب جوان ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ایک جھونپڑی میں پناہ لے لی، وہاں رہنے لگے، مگر قسمت تب بدلی جب اچانک ایک روز کچھ لوگ دو بچوں کی تلاش میں وہاں تک پہنچے اور ان دونوں بچوں کو لے گئے۔ ہم میاں بیوی پھر سے تنہا ہو گئے، مگر اگلے دن کریم صاحب وہاں آئے اور ہم دونوں کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے کہ ہم نے ان کے بچوں کو پناہ دی جو گم ہو گئے تھے۔ اسی احسان کے بدلے وہ ہم بوڑھوں کو اپنے گھر لے گئے اور اب پناہ دی، مگر تمہاری ماں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہی، چل بسی، شاید بیٹے کی جدائی کا غم اسے کھا گیا۔ حاجی صاحب نے ایک سرد آہ بھری، زبیر کے دل پر جیسے کسی نے خنجر سے وار کیا ہو۔ بیٹا ہو کر ماں باپ کو برستی بارش میں گھر سے نکال چکا تھا اور کریم صاحب پر آئے ہو کر دن بھی کو پناہ دینے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ زبیر ایک دم سے کریم صاحب کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بوڑھے ماں باپ کو پناہ دی۔ میں بہت ہی کم ظرف بیٹا نکلا، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کریم صاحب نے زبیر کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ تمہیں احسان ہو گیا، یہی کافی ہے۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کا سایہ شفقت اور گھر میں برکت کی علامت ہوتا ہے۔ بہت ہی بدقسمت اولاد ہوتی ہے جو ان کی شفقت سے محروم رہ جاتی ہے۔ زبیر کے پچھتاوے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو، مگر کریم صاحب نے کہا کہ اب یہ میرے بچوں کے دادا ہیں، بچے انہیں جاننے نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ تم اس کمپنی میں نوکری کر سکتے ہو تاکہ روز اپنے باپ سے مل سکو۔ زبیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، شاید خدا نے اس کا امتحان ختم کر دیا تھا۔ اولاد چاہے ماں باپ کے ساتھ رہے یا کچھ بھی کر لے، مگر ماں باپ دل ان کی تکلیف نہیں سہ سکتا، ہمیشہ نرم ہی رہتا ہے۔ اللہ صاحب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نہ ہے تو ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔